آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ حجرات میں مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آداب سکھائے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور جان عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے، کس طرح آوازوں کو نیچا رکھنا ہے، کس طرح ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ندا فقط یہی نہیں کہ چند آیات میں ہے، صوفیاء کہتے ہیں، اہل محبت کہتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک ہے ہی ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک صورت، کہیں حضور کے حسن و جمال کا ذکر ہے، کہیں حضور کی سیرت مبارکہ کا ذکر ہے، کہیں حضور کے دینے والے احکامات کا ذکر ہے، مطلب مرکز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک آیت ربانی کا جس کا آج ہم نے انتخاب کیا سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ۔ اب دیکھیں آیات میں احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی شان نزول پر ایک نگاہ ڈالنی پڑے گی۔ اب دیکھیں تو اس آیت مبارکہ میں براہ راست اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، اور انداز تخاطب یوں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا۔ اب دیکھیں تو ایک بڑا ہی جلالی انداز ہے، کبھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ بارگاہ میں حاضری کی آداب سکھا رہے ہیں اور اللہ خود سکھا رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور آگے آپ دیکھیں تو سورہ حجرات میں اولین مضمون ہی نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ کی بارگاہ میں حاضری کی ہے۔ فقط ہم اس آیت پر غور کریں، اس آیت کی اگر بات کریں تو اس کی شان نزول میں جو واقعات ملتے ہیں جو علماء نے مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، قربانی کی عید ہے، اور قربانی کی عید پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سنت ابراہیمی، جی قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی وہ عمل ہے کہ جس کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث مبارکہ میں، روایات میں، کہ اس جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، قبول وہ پہلے ہو جاتی ہے قربانی۔ اتنا اللہ کو پسند ہے وہ عمل کہ اس دن اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل ہے ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سنت ابراہیمی میں آج تک جاری و ساری ہے، آگے جاری بھی رہے گی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کہ صحابہ نے جانور خریدے۔ اب آپ دیکھیں حضور کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، رزق حلال سے خریدے، قربانی کے لیے خریدے، جو بذات خود ایک عمل عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ چند لوگ رہ گئے عید کی نماز پڑھنے سے، جیسے ہوتا ہے انسانوں میں تھوڑا تفاوت، کسی کو سستی ہو پڑ گئی یا نہیں پہنچ سکے نماز میں۔ اب خیال آیا کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں، تو اب کیا کریں کہ نماز میں تو پہنچ نہیں سکے، تو اب ایسا کرتے ہیں، خیال آیا کہ قربانی کر دیتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام ابھی مسجد میں ہیں، تو انہوں نے وہ جانور جو قربانی کے لیے خریدے ہوئے تھے انہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سارے شرعی آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے قربانی کی گئی۔ مگر حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تمہارے جانور ذبح ہوئے ہیں، قربانیاں نہیں ہوئیں، قربانی تمہاری ہوئی ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ سے رد ہو گئی ہے۔ اب سوچیں، غور کریں کہ کیا انہوں نے کوتاہی کی تھی، کیا ان سے غلطی ہوئی تھی۔ آپ تو پہنچ گئے ہوں گے اس جگہ پہ، جی آپ کی زبان سے سننا چاہیں گے۔ حضور سے پہلے قربانی ہو گئی ہوگی، ہے نا آپا؟ بالکل ایسے ہی، کیونکہ حضور تو بھی مسجد میں، تو جو پورا واقعہ میں نے سنایا کہ ابھی تو وہ نماز سے فارغ ہوئے تھے، ابھی انہوں نے خود قربانی نہ دی تھی۔ تو تم نے جرت کیسے کی کہ میرے محبوب نے قربانی نہیں کی اور تم نے اس سے پہلے جانور ذبح کیے؟ تمہاری قربانی ہوئی نہیں، جاؤ دوبارہ سے جانور خریدو۔ وہ عمل جو شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، قربانی کے جانور خریدے گئے ہیں الگ، مگر حضور کی بارگاہ کا خیال نہ رکھا، دھیان ذرا سا چوک جائے میرے محبوب کی ذات مبارکہ سے
تو وہ جو دروازہ قبولیت ہے وہ کھلا ہی نہیں تمہارے لیے، وہ بند ہو گیا۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ہمیں زندگی کے لیے ایک سبق سکھا رہا ہے کہ آپ جو عبادتیں نیکیاں کر رہے ہو، آپ یہ خیال کرو کہ کہیں دھیان، فکر، خیال، تصور اپنے نیک ہونے کی طرف تو نہیں ہے، اپنے متقی ہونے کی طرف تو نہیں ہے، کہ تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میں بڑا سجدہ ریز ہو گیا ہوں۔ جلد بازی نہیں چلے گی، کوئی لاکھ عبادتیں کرتا رہے، مگر یاد رکھو اگر دل میں تعظیم رسالت سے ذرا سا بھی منافی چلے گئے، ذرا سا خیال، ذرا سا گمان، ذرا سی سوچ، سب رد، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور دیکھیں ندا نکتہ کہ اللہ نے اپنی ذات کو ساتھ رکھ دیا، بین یدی اللہ و رسولی، اللہ کی بارگاہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ وہ خالق دو جہاں، وہ مالک جسم و جہاں کا، مگر بتایا یہ کہ جب حضور سے تم نے تعظیم کی وہ خیال نہیں رکھا، تقاضۂ تعظیم رسالت کو تم بلا بیٹھے، تو گویا تم نے تقاضۂ تعظیم الوہیت کی خلاف ورزی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ کبھی مت کرو۔ اس سے ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دیکھیں ایک قربانی فقط نہیں عبادت، ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حضور نے عطا کی ہے تمہیں، اللہ نے براہ راست نہیں دی، اللہ نے حکم ضرور دیا ہے، حضور کے ذریعے سے دی ہے۔ اب دیکھیں نا، تو اب صحابہ کی زبان بھی عربی ہے، قرآن مجید عربی زبان میں اتر رہا ہے، واقعی الصلاۃ کا حکم دے رہا ہے، مگر کسی ایک کو بھی پتہ نہیں کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور نماز کیسے پڑھیں، تو حکم آیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب یہاں بھی نکتہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کما اصلی کہ جیسے میں پڑھتا ہوں، قیامت تک کوئی تم میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے حضور جیسی نماز؟ کما رأیتمونی، جیسے مجھے دیکھتے ہو، گویا حضور کو دیکھتے چلے جاؤ، نماز ہوتی چلی جائے گی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کیا بات۔ تو عبادت کا فلسفہ یہ سمجھا دیا کہ خیال، تصور، فکر تمہارا پرواز کرے اور حضور کی چوکھٹ تک جائے۔ در حبیب پر جاؤ گے تو عبادتیں، تمہارے وہ ناقص اعمال بھی شرف قبولیت پائیں گے۔ سبحان اللہ۔